بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا خوب ہی ہوتا اگر دکھ ریت ہوتے، مٹی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ محبت چہروں سے نہیں دلوں سے روح سے کی جاتی ہے۔ چہرے تو روپ بدل سکتے ہیں، چہرے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن روحیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جتنا مصروف اتنا گناہوں سے محفوظ۔ دوسروں کو نیچا دکھانے کا شوق لوگوں میں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ خود اونچا ہونے کی اوقات نہیں ہوتی ان کی۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کیجیے، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوگا۔ اپنا بوجھ تو ہر کوئی اٹھاتا ہے، کمال تو دوسرے کا بوجھ اٹھانا ہے، چاہے وہ احساس کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کے اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا بھی۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ خوشی کا دروازہ آپ کے اندر سے کھلتا ہے۔ کیسی بے بسی ہوتی ہے نا جب آپ کسی کو ایمانداری سے سچ بتائیں اور سامنے والا آپ پر یقین نہ کرے۔ سفر روز کا ہے اور جانا کہیں بھی نہیں۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت پھر عزت ہر بار عزت۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی کہ ذاتی مفاد سے ہٹ کے صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اسے چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ جب انسان اونچی اڑان بھرتا ہے تو اس کے ارد گرد دوست کم اور خوش آمدی اور مفاد پرست زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، جب اسے کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی برائی بھول جاتی ہے اور جب کوئی برا لگے تو اس کی تمام اچھائیاں وہ فراموش کر دیتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا اللہ تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جنہیں عزت دینے پر وہ آپ کو خود سے بڑھ کر عزت دیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ دنیا میں دو چیزیں کبھی نہیں بکتی، ایک دوستی اور دوسرا پیار، اگر سچا ہو تو۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ نفرت ہو یا محبت وہ آندھی ہوتی ہے، اس میں انسان کو خود معلوم نہیں ہوتا
وہ ایک کے چکر میں کئی لوگوں کی زندگی برباد کرتا ہے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، سن لے اے زندگی، دوسروں کو رلانے والے خود بھی ایک دن رو پڑتے ہیں۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ میں جب بھی سوچنے لگتی ہوں کہ زندگی پرسکون ہو گئی ہے، تبھی لوگ بے سکونی کا پتھر مار دیتے ہیں۔ اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنوں کی خوشی کے لیے قربانی دے کر ان کی خوشی میں خوش رہتا ہے۔ کتابوں میں لکھی ہوئی کہانیاں، ناول، افسانے پڑھ کر رونے والے ہم حساس لوگ زندگی کی تلخیوں کو مسکرا کر جھیلتے ہیں۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ اگر کوئی آپ کا دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھ لیں۔ جب آپ انہیں جواب نہیں دیں، وقت انہیں جواب دے گا، اور وقت ہمیشہ جواب منہ پہ مارتا ہوتا ہے۔ گھروں میں رکھے قرآن پر جمی ہوئی دھول دل پر جمی ہوئی سیاہی کو زہر کرتی ہے۔ ایک بابا جی کہا کرتے تھے کہ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی کھونا مت، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ ضمیر کی موت ایسی موت ہے جس کا اعلان انسان خود اپنے کردار کے سپیکر میں کرتا ہے۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائیں، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ کیوں میں امید کا دامن چھوڑوں، معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورۃ رحمان دیکھنا۔ تہجد روٹھے رب کو منانے کا وقت ہے۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزو پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔
کسی انسان کی خوبی کو پہچانو تو بیان کرو، اور اگر کسی کی کمی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ بدنیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنی راہ میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، برا وقت ہو تو صبر کرو، اچھا وقت ہو تو شکر کرو۔ جو لوگ اپنے احساس ظاہر نہیں ہونے دیتے، اکثر وہی لوگ دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ پتھر کچھ انسانی دلوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے نہ جانے کس موڑ پہ اکیلا چھوڑ جائے گی۔ جب دینے والا رزق کے دروازے کھولے تو اپنا دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جو ہر دکھ اور تکلیف اکیلے ہی دیکھنی ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے غم خود اٹھا سکو۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں، اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا، نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ زندگی میں کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کا ہر دن خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، نہ جانے کب زندگی کی شام ہو جائے۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ ممکن ہے جب تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں تمہاری اگلی دعا پر ہی مل جائے۔ کیا تمہیں معجزوں پہ یقین نہیں؟ اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ 3 چیزیں دنیا میں، قسم، قدم اور قلم، سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ دنیا لاکھ بولے کہ ناممکن ہے، مگر آپ یقین رکھنا اللہ ناممکن کو ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ صبر رکھ اے بندے، اچھا وقت چلا گیا تو برا وقت بھی ضرور چلا جائے گا۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں، نعمت ہوتی ہے۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ جو چیز آسانی سے مل جائے ہم اس کی قدر نہیں کرتے،
جو چیز جتنی زیادہ مشکل سے ملتی ہے اس کی قدر و قیمت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ خاموشی دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ ایمانداری ایک مہنگا شوق ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ اپنے بندے کے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ بہت اہم ہوتے ہیں وہ لوگ جو صرف پھول نہیں دیتے بلکہ پھولوں کی طرح رکھتے بھی ہیں۔ صرف اللہ ہی ہے جس پہ یقین رکھو تو اندھیرے میں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ اچھا وقت ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا ہی تو جا رہا ہے۔ بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ مجھے لگتا ہے صبر اور شکر لازم ہے، جہاں شکر ہو وہیں صبر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاں صبر آ جائے وہاں شکر بھی آ جاتا ہے۔ سوچ اگر اچھی ہو تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیں، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو ہے وہ لاجواب ہے، جو نہیں ملا وہ خواب ہے۔ اپنے خیالات کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ تمہارا کردار تمہاری پہچان ہوتا ہے۔ گھر اہم نہیں ہوتے، انسان اہم ہوتے ہیں۔ مادی نقصان پورا ہو جاتا ہے، اشیاء کی جگہ دوسری اشیاء لے سکتی ہے، مگر انسان کی جگہ کوئی دوسرا انسان نہیں لے سکتا۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ انسان سب کو بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی بہت ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنا پن ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ محبت پہ کسی کا بس نہیں ہوتا، اور اس میں کبھی بھی انکار مت کرنا، ورنہ محبت کھو بیٹھو گے اور رہے گا زندگی بھر پچھتاوا۔ کچھ لوگوں کے پاس صرف پیسہ ہی ہوتا ہے